बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फवाद चौधरी साहब के साथ जितनी सुथरी जो हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो कर गए हैं, जो उनको वो उन्होंने मुंह के हवाले से उनके जो बातें की, यानी उनकी जो ज़ुबान दानी है उसके ऊपर वो जो रिब्तुल रसानी है जो उनकी, वो जो तवातर के साथ बोलते हैं और बेधड़क बोलते हैं और जो जी में आता है बोलते हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं, उसको उन्होंने बड़े आड़े हाथों से लिया है। और मुआहदा करने के बाद कल रात को जो उन्होंने वज़ीराबाद में धरने के शुरका से जो ख़िताब किया, वो ख़िताब भी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा बहमानी है। और वो ज़ाहिर है कि उसका निशाना जो थे वो भी फवाद चौधरी साहब भी थे। वो कह रहे थे कि जी कि लिबरल कह रहे थे हम रिट कायम करेंगे, और बेसिकली वो कह रहे थे कि लिबरल्स के जो हैं वो ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं और हमें बड़ी फतह मिली है। जो कहते थे कि रिट कायम करनी है, जो हमें हिब्बुल वतनी का सबक सिखाते थे, उनको हमने कहा कि ये हिकमत से काम होगा। और जो कहते थे कि जी कि हिब्बुल वतनी हमसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है, कोई हमें हिब्बुल वतनी का सबक ना दे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी के कलदम का जो लफ्ज़ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, ये एक हफ़्ता लगेगा, मिट जाएगा। और जो हमारे साथ मायदे में ख़यानत करेगा उसको हम जवाब पूरी कुव्वत से देंगे और इसके ऊपर हम पहरेदारी करेंगे। ये नहीं हो सकेगा कि जिस तरह पिछले मुआहदों पे होता था, मुआहदा करके गए और रात को टीवी पर बैठ के कह दिया कि जी मुआहदा कोई नहीं हुआ। तो इस सारे खेल में जिसको कहते हैं ना कि बुरे तरीके से जो सुबकी हुई है, उनका नाम फवाद चौधरी साहब है। जिस तरह करके वो जिस लबो लहजे में आके ख़िताब करते थे, इंडियन एजेंट करार देते थे या फिर इंडियन वो सपोर्ट कह रहे थे कि इनको हासिल है। अब वो बकौल मुफ्ती मुनीब साहब के अब वो पेशेमा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाहिर है कि जब आप जिनको इंडियन एजेंट कह रहे थे उनके साथ मुआहदा फिर किस तरह हो सकता है, यानी कि फिर आप भी गद्दारी के मुर्तकिब हुए उनके साथ मुआहदा करके, यानी पाकिस्तान के गद्दारों के साथ बैठ के मुआहदा करके आप फिर खुद बजाते खुद गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। इस सारे एपिसोड में अब मामला यहाँ पर आके अभी तक रुका हुआ है कि वो चाह रहे थे कि जी के चूँकि मुआहदा हो गया है तो लिहाजा अगरचे खुफिया है तो मुआहदे की रूह से जो मुजाहिरीन हैं वो घरों को वापस लौट जाएं, सड़कें फारिग कर दें, रास्ते खोल दें। रास्ते खुल रहे हैं। अभी आखिरी इत्तला के मुताबिक जो हमें मिली थी वो ये था कि पहले तो धरने वाले जो थे, बैठे हुए थे, जो शुरका थे एहतजाज के, वो उठने के लिए तैयार नहीं थे। उनके चंद मुतालबात थे। पहला मुतालबा उनका ये था कि जी के अपना ये बताएं कि मुआहदा हुआ क्या है, मुआहदा खोलें। फिर दूसरा ये था कि जी के जो साद रिजवी साहब हैं उनकी रहाई तक हम तो नहीं उठेंगे। तो जो अकाबरीन हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अगरचे TLP के साथ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, लेकिन वो एक्टिव हुए थे। और उनको एक्टिव करने वाले जो हैं वो ज़ाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। आज की अगर आप शेयर सुर्खियाँ पढ़ें तो जो मौलाना फ़ारूकी साहब हैं, बशीर फ़ारूकी साहब, वो कह रहे हैं कि जी कि ये सारे मामला जो तय पाए हैं ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ात की बरकत की वजह से तय पाए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी कोई ना कोई तो बाबरकत ज़ात 22 करोड़ लोगों में होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो फिर तो बदकिस्मती होगी 22 करोड़ लोगों की। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़ात जो है वो इतनी बरकत वाली हो कि सारे जो रुके हुए काम हैं उसकी वजह से हो जाए। वैसे तो ये जो बशीर साहब हैं, बशीर फ़ारूकी साहब या फ़ारूकी साहब, मौलाना फ़ारूकी साहब, ये पहले बंदे नहीं हैं जिन्होंने जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ात बाबरकत का इदराक हुआ है उनको कि साहब जो है वो बड़े बाबरकत आदमी हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि ये जो डॉलरों की रेल पेल हो रही है, ये अरब जो जिन्होंने ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं, ये बाजवा साहब के मुंह को खोले हैं, तो ज़ात वही बाबरकत ज़ात होगी ना, उनकी बरकत की वजह से हुकूमत की माली मुश्किलात हल हुई थी। तो अब पॉइंट इसमें यह है कि धरने वाले जो थे वो उठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको मनाया गया कि यार अच्छा अगर आपने घरों में नहीं जाना तो कम से कम GT रोड खाली कर दें, रास्ता खोल दें, और लोग जो है यानी पिछले कोई 11-12 दिनों से जो ज़िंदगी तातुल का शिकार है वो तातुल ख़त्म हो, और बात मतलब ये कि ज़िंदगी वापस आए, ज़िंदगी मफलूज है, लौटे, कारोबार खुले, दुकान खुले, शटर खुले। तो लेकिन जो तहरीक तालिबान के कारकुन हैं
ان کے وہ لت و لال سے جو کام لے رہے ہیں وہ بیسیکلی ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے نکلے تھے اب جو خبریں آ رہی ہیں اب آپ خود حساب لگائیں کہ جی کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بندے بھی کوئی نہیں چھٹنے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک کی اطلاع ہے کہ ابھی تک کہ جو سڑکوں سے اٹھائے گئے تھے لوگ گرفتار ہوئے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی وہ پیشی پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں. تو وہ جو حکومت نے جو معاہدہ ہے کہ جی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کو عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینا پڑے گا. آپ کی جو جماعت کے اوپر کل عدم کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ہم نہیں ہٹائیں گے, یہ آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا. سعد رضوی صاحب کو ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا. تو اور پھر کہ آپ دستبردار ہو جائیں گے فرانسیسی سفیر کی جلا وطنی سے یا ملک بدری سے, جلا وطنی نہیں ملک بدری سے آپ دستبردار ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جو نکات سامنے آئے وہ ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک شکست فاش ہے. مطلب ہم جس کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے یہ سارا کا سارا ہم سرنڈر کر گئے ہیں. سرنڈر کیوں کر گئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں ذرا کھل کے بتائیں, سمجھائیں کہ کیا آپ کے معاہدے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کہیں آپ سب کچھ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کاٹ کر تو نہیں دے آئے. مفتی مریب الرحمان صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس معاہدے کے ضامن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس وقت کی اطلاع ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی کمیٹی نمبر 4 جو ہے روم نمبر 4 جو ہے وہاں پر علی محمد صاحب کی سربراہی میں کوئی اجلاس جاری ہے. تو خیر مفتی مریب الرحمان صاحب جو ان کو بتا رہے تھے اپنے جو دھرنے کے جو شرکا تھے یا جو احتجاجی ٹی ایل پی کے کارکن تھے جو وزیر آباد میں سڑک کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتا رہے تھے کہ جی 1 ہفتہ لگ سکتا ہے یہ کل عدم کا لفظ ہٹانے میں. اب اس سارے کے اوپر آپ آ جائیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر کہ فائدے میں کون رہا, عمران خان صاحب فائدے میں رہے, ٹی ایل پی والے فائدے میں رہے یا پھر کوئی اور فائدے میں رہا. اب میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دوں گا رمضان کا. رمضان میں 2 بریفنگز ہوئی تھیں شورائے آفاق. ان بریفنگز میں بیسیکلی جو بات کھل کر سامنے آئی تھی, جو لب لباب تھا ان دونوں بریفنگز کا, وہ یہ تھا کہ پیج 1 نہیں ہے. اور پہلی بریفنگ جو تھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی. اس بریفنگ میں جہاں پر بہت سی باتیں ہوئیں کہ یار کہ یہ عمران خان صاحب ہر بات ہماری نہیں مانتے, ہم تو ان کو جو کہتے ہیں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے بہرحال وہ جو بھی باتیں کہیں یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ان میں سے ایک بات اس طرح کی تھی کہ جس میں سوال ہوا تھا کہ ٹی ایل پی کا کیا فیوچر ہے آپ کے خیال میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ٹی ایل پی قومی دھارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی, یعنی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب اس بریفنگ کے بعد اپنی بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نو وے, ٹی ایل پی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ ایک وہی جو بیسیکلی فواد چوہدری صاحب عمران خان صاحب کی زبان بول رہے تھے کہ کوئی مطلب یہ عسکریت پسند ہیں, یہ ملیٹنٹس ہیں, ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. سعد رضوی ہیں ان کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی میرا مطلب ہے کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی. بظاہر لگ رہا ہے کہ جو یہ معاہدہ خفیہ رکھنے کی ویسے اور کیا وجہ ہے, یہ تو ایک طرف سے خبریں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جناب کے سرنڈر جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا ہو, کیونکہ کل عدم کا لفظ ہٹانا اور یہ کہنا کہ جی حکومت نہیں کرے گی عدالتوں سے چلے جائیں, تو اشارہ ابرو جس کا ہوتا ہے, یعنی کہ جہاں سے اشارہ ہوتا ہے جو طاقت کے مراکز ہیں پاکستان کے, وہاں سے جب کسی کام کے لیے اشارہ ہوتا ہے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ منبر و محراب ہو یا وہ ہو بار ہو یا بینچ ہو, بسم اللہ ہو جاتی ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کا ارادہ تھا کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ قومی دھارے کی سیاست میں اہم کردار ادا کرے گی, اہم ذمہ داریاں نبھائے گی, تو وہ عدالتوں کے ذریعے اس کو ریلیف مل سکتا ہے. کون سی بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو خواہش تھی کسی کی وہ پوری ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو اس میں سبکی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو چاروں شانے چت ہوئے ہیں. ان کے ایک وزیر مثال کے طور پر اس میں یا تو کہتے ہیں کہ جی کہ پہلے بڑی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے, یا اس طرح کی بات منہ سے ہی نکالنی چاہیے, سیاست ہے.
کہ آپ کو کل کو اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیتے ہوئے ذرا پریشانی ہو، ٹینشن ہو، لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کھول کے پی لی ہوئی ہے، ان کو نہیں فرق پڑتا. وہ اس کو جو ڈی میرٹ ہے سب سے بڑا ہوتا تھا کہ کسی لیڈر کا، انسان کا، کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں مرد کی ہوتی ہوگی، لیڈر کی نہیں ہوتی. لیڈر جو ہے وہ جناب ڈڈو کو چھالا مارتا پھرتا ہے، کدی ادھر تو کدی ادھر تو کدی ادھر، یعنی کہ یو ٹرن جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس کو میرٹ بنا دیا، یعنی کہ بیسٹ کوالٹی آف دا کوالٹی جو ہے وہ لیڈر کی بنا دی کہ لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. تو لہٰذا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ کل کو کہہ رہے تھے، ان کی حکومت کہہ رہی تھی کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی، یہ جناب وہ ہیں کیا انڈین ایجنٹ ہے اور پاکستان کے دشمن ہیں اور شدت پسند ہیں. یعنی عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہتے تھے کہ وہ بندے، وہ گروہ جنہوں نے پاکستان کے 70,000 شہریوں کا خون بہایا، جن کی گردن کے اوپر پاکستان کے، جن کے ہاتھوں کے اوپر پاکستان کے 70,000 شہریوں کا خون ہے، ان کو وہ کہتے تھے ان سے ہم بات کریں گے اور ان کو معافی بھی دے دیں گے. لیکن ٹی ایل پی والے ان کو کہتے تھے کہ جی کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، ان کو ہم نے ایک سیکنڈ کا ریلیف نہیں دینا، کوئی ریلیف نہیں ملے گا ان کو، اور ان کے ساتھ ہم طاقت سے نپٹیں گے. تو یہ فرق سمجھیں آپ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کیا کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو اس سارے کھیل میں صبح کی حکومت کی ہوئی، اور اس سارے کھیل میں ٹی ایل پی کا کارکن ابھی تک جو ہے وہ اپنی قیادت کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، ان کے اوپر جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، دونوں فریقوں کے اوپر نہیں کر رہا، نہ مفتی منیب صاحب کے اوپر. اگر کر رہا ہوتا تو وہ گھروں کو چلے جاتے. وہ کہتے ہیں جی سعد رضوی کو وہ لے کے آئیں، وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے، پھر مانیں گے، پھر گھروں کو جائیں گے. ابھی فی الوقت انہوں نے جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے اٹھ کے جو 7 پارک وغیرہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے راستہ کھول دیا ہے، لیکن بیٹھے وہ ادھر ہی ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن جو اپنے ذہن میں سوچی ہوگی کہ اگر تب تک سعد رضوی صاحب نہیں آتے، ہمیں آ کے حقائق نہیں بتاتے، تب تک ہم نہیں اٹھیں گے. اور جب تک وہ نہیں آتے کسی بھی وقت وہ بیٹھ جائیں گے پھر سڑک کے اوپر آ کے، یعنی سڑک کے ساتھ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسرا اس سارے کھیل میں فائدہ مند وہی رہے گا جو ٹی ایل پی کا ایک سیاسی مستقبل جو ہے پاکستان میں دیکھ رہا تھا، جس کا ارادہ تھا، اس نے اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اور ہزیمت عمران خان صاحب کو اٹھانی پڑی ہے اگر عمران خان صاحب سمجھیں. ادروائز وہ تو کہتے ہیں ہر بات کے اوپر کہ لیڈر تو یو ٹرن لے لیا کرتا ہے، لیڈر کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو اگر عزت نہیں ہے تو پھر بستی کس طرح ہونی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.